شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے؟ انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور جب ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں تو توبہ کے لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہی خالق بہتر جانتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں۔ البتہ اپنی زندگی میں نظر آنے والے کچھ تبدیلیوں سے ہمیں کسی حد تک اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ توبہ کے بعد ہم کس قدر فلاح کے راستے کی جانب گامزن ہوئے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سے جانے انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس کا پچھتاوا اور سزا ہمیں جینے نہیں دیتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی معافی اور توبہ قبول ہوئی یا نہیں، لیکن ہمیں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہم پر اپنا کرم کرتے ہوئے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ قرآن و حدیث کی ہدایت کی روشنی میں کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اچھے اعمال سے تمہیں مسرت محسوس ہونے لگے اور برے اعمال سے تکلیف اور غم محسوس ہو تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس طرح جب انسان اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور یہ عہد کرے کہ وہ دوبارہ گناہ کی جانب مائل نہیں ہوگا تو ایسے اپنے خالق سے رحم اور مغفرت کی پوری امید رکھنی چاہیے۔ توبہ دراصل اپنے گناہوں پر گہرا دکھ اور ندامت محسوس کرنے کا دوسرا نام ہے۔ جب انسان اپنے عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول سے ممکن ہے۔ اگر احساس، ندامت اور توبہ کے بعد آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے تو علماء کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کے دل کو اطمینان بخش دیا ہے۔ تو ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو بھی سچی توبہ کرے گا اس سے قبولیت کا یقین و ایمان رکھنا چاہیے۔ البتہ ایک داخلی تبدیلی توبہ کی قبولیت کی علامت بن سکتی ہے جو صرف توبہ کرنے والے کو محسوس ہوگی۔ توبہ کا ایمان افروز واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ یہ واقعہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت کا ہے جس سے زنا سرزد ہو گیا۔ مسلم میں حضرت سیدنا عمران بن حسین سے روایت ہے کہ قبیلہ جہین کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اسے زنا کا حمل تھا۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام یعنی زنا کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب وضع حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ سطر نہ کھلے۔ پھر اسے رجم کر دیا گیا۔ بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے یہ توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں بھی کافی ہو جائے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے، اور تو نے اس سے افضل کوئی توبہ نہیں دیکھی کہ اس نے اپنی جان محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر قربان کر دی۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان اور اپنی رضا پر فرمائے، آمین۔